یہ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ ابن آدم کا پیٹ دنیا سے نہیں بھرا جائے گا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ وہ ایک بزرگ میرے مہمان تھے، بہت زمانہ ہو گیا، بعض لوگ بڑے کامل ہوتے ہیں، وہی ان کا وجود نعمت ہے۔ تو میرے ان کا بھی مدرسہ تھا اپنے علاقے میں، عالم دین تھے، مہمان آئے تھے، چندے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ویسے میں نے ان کے اعزاز میں اپنے بعض دوستوں اور کرم فرماؤں سے کہا کہ بھئی حضرت کا بھی دینی ادارہ ہے اور وہاں ذرا تعاون کم ہوتا ہے، آپ لوگ تعاون کریں۔ تو ہمارے ایک ساتھی، اس زمانے میں بہت بڑی قیمت تھی پیسے کی، ایسا ذلیل نہیں ہوا تھا جیسے آج کوڑی اپائیوں کا ہو گیا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ 10,000 دے گا، اس نے 5,000۔ میں نے کہا نہیں حاجی صاحب، آپ 10 پورے کریں حضرت کو۔ تو حضرت نے مجھے ایسا کیا، میں نے کہا بس چھوڑ۔ کیوں؟ مجھے کہا کہ پورے تو 10 بھی نہیں ہوں گے اور 20 بھی نہیں ہوں گے، اب جو اپنی خوشی سے دے رہا ہے اس کو۔ میں نے کہا آپ کی عظمت اور بزرگی کو سلام کرتا ہوں۔ واقعی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی سیر نہیں ہوتا۔ اور سکندر ذوالقرنین کے متعلق آیا نا کہ پوری دنیا کی بادشاہت تھی ان کی، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو وصیت یہ کی کہ میرے دونوں کفن سے ہاتھ باہر نکالو اور ہتھیلیاں ایسی کھلی چھوڑو۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا تھا کہ پتہ چل جائے کہ بحر و بر، شرق اور غرب، شمال اور جنوب، عرب و عجم، سیاہ و سفید کا مالک و مختار بادشاہ دنیا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ یہاں سے گیا۔ کسی نے اس لیے کہا ہے کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو۔ اور رحمان بابا کہتے ہیں کہ وہ کفن بھی پھٹا ہوا، سیری کفن شنیدل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ انجام ہونے والا ہے تو دنیا کی چیزوں سے کتنا تعلق رکھنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے ذرا۔ سب سے بڑے عاقل فاضل، سب سے بڑے کامل انسان، انبیاء و مرسلین کے سرتاج و سپہ سالار، نبی العرب، سلطان الامم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کیا زبردست بات کہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کہتے ہیں مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا کام ہے؟ انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح وترکہا، میرے دنیا سے کیا کام ہے؟ بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، وزارتوں سے، گورنریوں سے، ملکیت و سلطنت سے کیا کام ہے میرا، سوائے اس کے کہ میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو۔ یہ دنیا ساری گزر رہی ہے، چل چلاؤ ہے، چل چلاؤ ہے، جا رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن چل رہا ہے۔ آپ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آپ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ رکے ہوئے ہیں، وہی تمر کمر السحاب، یہ ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بادل آپ کو نظر آتا ہے اور پہاڑ نظر نہیں آتے، وہ بھی چل چلاؤ میں ہے، چل چلاؤ میں ہے۔ فرمایا میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے گزر رہا ہو، اور راستے ہی میں ایک درخت ملا جس کی بہت ٹھنڈی چھاؤ ہے، بہت عمدہ سایہ ہے، لیکن مسافر نے کرنا کیا ہے، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکا اور بس آگے پھر سفر کا آغاز کر لیا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی۔ کس شان سے آپ دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی بیان کرتے ہیں۔ مالی ولی دنیا انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح عنہا وترکہا، میری مثال اس مسافر کی ہے جو ایک راستے سے چل رہا ہو اور ایک درخت کے چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور پھر اس درخت اور چھاؤ، اس کے پھل اور پھول یہ رہے، اور لیکن میں جا رہا ہوں، میرا سفر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
یہ ایئرپورٹوں پر بڑی بہترین آرام گاہیں ہوتی ہے، بڑی اچھی سیٹیں لگی ہوتی ہے، اکثر جگہوں میں بڑا تواضع اور بہت ہی اکرام ہوتا ہے. مسافر اچانک اعلان ہو جاتا ہے، بس اپنے بیگ اور بستے کھینچتے ہوئے لائن میں لگتے ہوئے جہاز کی طرف ختم. اس جگہ سے بس اتنا ہی تعلق تھا، آگے نہیں ہو سکتا. اس لیے عاقل لوگ، کامل لوگ دنیا سے دل نہیں باندھتے. جہاں برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس. یہ جہان میرے بھائی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہیں رہتے ہوئے اس کے مالک سے دوستی لگاؤ. مکن تک بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوت پر ورد کشت. اس کے وفا پر، خوشیوں پر اور آرام و راحت پر بالکل باور نہ کرنا. تیرے جیسے بہت ساروں کو پالا پوسا، جب خوب بہترین جوانی میں آ گئے تو اس کو گرا دیا اور ان کی گردن توڑ دی. چو آہنگ رفتن کو نت جانے پاک، جب اس روح نکلنے کی گھڑی آئے گی، چبر تخت مردن چبر روئے خاک. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت بادشاہی پر روح نکلی یا زمین مٹی پر نکلی، بلکہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے ہو یا نہیں، ایمان لائے ہو یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا. نماز پڑھی ہے یا نہیں. کہتے ہیں قبر میں ایمان کے بعد زیادہ حساب طہارت کا ہوگا. کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. اور قیامت کے میدان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نماز چیک کی جائے گی کہ آپ فجر کے لیے کب اٹھے، کتنی دفعہ آپ نے فجر مہینے میں جماعت سے پڑھی، آپ کے فجر میں نہ جانے کا کیا عذر تھا، کیا وجہ تھی، شرعی طور پر کتنے معذور تھے، طبی طور پر کیا عذر تھا. روز قیامت کے جانگداز بوت، اولی پرسش نماز بوت. اور نماز سے پہلے مقدمت طہارت کا ہے. یہ قبر میں اس کی چیکنگ ہوگی. اس لیے علماء دین کہتے ہیں پلید کپڑا کسی حال میں بھی پہننا جائز نہیں ہے. بعض نادان جو ہے رات کو سوتے وقت کوئی غلط سلط لباس پہن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس آرام کرنا ہے. اس نادان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو نیند ہے اس کو حدیث کے اندر موت کہا ہے. النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ جب پاک کپڑے میں آدمی سوئے تو فرشتے اس کے پلنگ پر چاروں طرف تسبیحات پڑھتے ہوئے پیرا دیتے ہیں. کتاب اللباس شرح بخاری، حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اور جب ناپاک جسم یا کپڑوں کے ساتھ لیٹے تو اس کے پلنگ پر شیاطین جرمٹ بنا لیتے ہیں، ڈانس اور ڈپکڑے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا بیٹا ہے جو پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اول سے اخیر تک گندا و پلیت ہے. آگے سن لو، آگے ایک خطرناک بات حضرت شاہ صاحب نے لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ صبح اگر یہ مر چکا ہو تو ایمان اس کا سلب ہو چکا ہوگا. اتنے شیاطین کے جھرمٹ کے اندر یہ ایمان پر نہیں جا سکتا ہے. تو کس چیز کی کمی ہے؟ کپڑے ہمارے پاس پلید ہے، پاک نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی بھونڈی ہو گئی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. یہ مسجد و مدرسہ ہے، حوض ہے، وضو خانہ ہے، کنواں ہے، مجال ہے کہ پانی کا ایک لمحے کے لیے کمی ہو. اور گھروں کے اندر تو اللہ نے جنت کے نمونے بنائے، جنت کے نمونے ہیں. مومن کے اخلاق، مومن کا اخلاص، وہ اپنی شریعت کو سینے سے لگانا، اب عمر بھر اس کے مطابق رہنا ہے. اور کبھی بھی پلید کپڑے میں نہ کہیں جانا ہے اور نہ آنا ہے، نہ سونا ہے. میں تو کہتا ہوں ناپاک کپڑا پہن کے بیت الخلا جانا بھی غلط ہے. اگر اندر روح قبض ہو گئی، پلید کپڑے میں جاؤ، روح پوچھتی نہیں کسی سے.
موت کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے، نہ موت کے لیے بڑھاپا ضروری ہے۔ کتنے جوانوں کے جنازے پڑھتے، کتنے شیرخوار بچے اٹھتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو سرسبز و شاداب ہے، اپنی زندگی اللہ نے جو دی ہے گزار رہے ہیں اللہ اللہ کر کے۔ تو موت نہ تو بڑھاپے کی وجہ ہے اور نہ موت کا سبب بیماری ہے۔ بیمار زندہ ہوتا ہے، جوان مارا جاتا ہے، بوڑھا جیتا ہے، جوان لڑکا چلا جاتا ہے۔ خود حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب کا جب انتقال ہوا تھا اور عرب و عجم کا حادثہ تھا تو حضرت کے والد زندہ تھے اور وہ فرماتے تھے افسوس نمبر میرا تھا اور گیا انور شاہ۔ کہتے اس کے 15 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے عید بھی مبارک، قربانی بھی مبارک، حاجی صاحبان کا حج، عمرہ، طواف، منا، مزدلفہ اور عرفات کی حاضری بھی اللہ مبارک فرمائے۔ کاش کہ حاجیان دل سے توبہ کرے اور وہاں سے سنتوں کے تحفے لے آئے۔ حج پر چلے جائے تو وہاں حرام نوکریوں سے توبہ کرے، وہاں گھریلو بے پردگی سے توبہ کرے، وہاں اولاد کو جو غلط تربیت دے رہے اور خود ہی ان کو بش اور بلیئر اور اوباما کی نسل بنا رہا ہے، اس رذالت سے بھی توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بچے کو بش، بلیئر اور اوباما کی نسل کی طرح پل رہے ہیں۔ ہمیں قرآن، سنت، فقہ، حلال حرام، سنت مستحب، شرک اور بدعت ان سے بچانا اور سنت اور توحید ان کو تعلیم میں دینا، یہ ہمارے بچے کا ہم پر حق ہے۔ اتنے بڑے دربار میں حاضر ہوا، تلبیہ بھی پڑھا لبیک اللہم لبیک، رویا بھی، دعائیں بھی مانگی، تو اب اس کا بہترین اثر حاجی صاحب کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ حاجی کا تحفہ یہ نہیں کہ ہمیں زمزم لا کے دیا اور کھجور لا کے دی یا ٹوپی اور رومال۔ حاجی کا تحفہ اس کی اصلاح ہے، حاجی کا تحفہ اس کا سنت سے ہمکنار ہونا ہے۔ حاجی صاحب کا بہترین اعزاز اور اکرام اس کا پہلی والی زندگی اور اب کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ وہ ایک حاجی صاحب حج سے آئے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے حج کیا ہے تو اب میں اور شرارت نہیں کروں گا، وہ جو پہلے کر چکا تھا وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اب نئے سرے سے تازہ دم ہوں۔ تو میں نے سن لی وہ بات، اتفاق سے میں بھی موجود تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے لیے لوگوں نے ایک بات کہی ہے۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں جب تک حاجی گھر نہیں پہنچاؤ اس سے دعا مانگو اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا یہ زمزم ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ شروع ہو گیا؟ نہیں۔ یہ جتنے لوگ مبارکباد دینے آئے آپ ان کے مقروض ہیں، آپ کہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، اللہ آپ کو خود لے جائے۔ تو زمزم میں پانی ڈال ڈال کے لوگ قریب کھڑے بھی ہو جاتے، یا اللہ علم دے، بخشش فرما، وہ نل کا پانی، تو وہ تو ادھر بھی کھڑے ہو سکتے۔ یہ حاجی صاحب کا مزاج ہو گیا۔ یہی کراچی سے کھجوروں کا ڈھیر خرید لیتے، یہ مدینہ منورہ سے لایا، یہ پیغمبر پر اور اسلام کے تقدس پر افتراء اور جعل سازی کیوں کر رہا ہے؟ صاف ستھرا کہے کہ وہاں سے آپ کے لیے دعائیں لایا اور پورے عالم اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، کسی کو نہ کھجور کی ضرورت ہے نہ اس زمانے کے لوگوں کے زمزموں کی، لیکن حاجیوں کا فریب دکھا رہا ہوں، دھوکہ۔ یہ تربیت ناقص ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بیل چلے جاتے اور ڈنگر واپس آ جاتے ہیں۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہمارا حج اور وہاں کی حاضری ضائع نہ فرمائے اور انہیں صدق، سچائی، دیانت، امانت، حلت اور دین کا کمال نصیب فرمائے۔ وہ ایک بزرگ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ حضرت آپ کے زمانے میں تو لوگ بہت زیادہ حج اور عمرے نہیں کرتے تھے،
کئی پورے گاؤں میں ایک مشکل سے حاجی صاحب ہوتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کہتے حاجی صاحب دعا کریں بیمار ہے، کوئی اتنے کعبہ دیکھا ہے. اچھا جی، کہیں جرگا ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب کو تو بلاؤ، کہیں دعائے خیر ہو رہی ہے حاجی صاحب کو بلاؤ. کہا آپ تو بہت سارے حاجی ہو گئے. تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، کچھ دیر تک خاموش رہے اور پھر فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ حج اور عمرے بہت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، بس جیسے گئے تھے ویسے آئے. ہمارے یہاں صف میں ایک آدمی آیا اچانک، دعا کے بعد مجھ سے بڑے شوق سے ملنے لگا. میں نے پوچھا خیریت کہاں سے آیا؟ کہا حج سے. میں نے کہا یہاں کیماڑی ڈاکیارڈ میں حج کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں حرم شریف. میں نے کہا جیسے ڈاکیارڈ میں آپ کی نوکری ہے، صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے، اسی طرح اب بھی داڑھی مونڈا اور تماشا بنے ہوئے، تجھ پر کعبے اور مدینے کا کیا اثر ہوا؟ جیسے گئے تھے ویسے آئے. یہاں سے خطرات پیدا ہوتے ہیں، یا تو تعلیم اور تربیت میں کمزوری ہے، یا رزق حلال ناپید ہے. اور جو سرمایہ صرف ہوتا ہے، اتنی مشقت، اتنی قربانی، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں کہ حج کوئی آسان کام نہیں ہے. حرمین پہنچنا، وہاں سے منا جانا، وہاں سے عرفات جانا، واپسی پر مزدلفہ آنا، اگلے دن شیطانوں کی کنکریاں مارنا، قربانیاں کرنا، طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا، مدینہ منورہ حاضری لگانا، کوئی معمولی کام ہے، جنت کے اسفار ہے. اللہ نے اپنے خاص مہربانی سے آسان فرمائے. اب اللہ ان کو ہاں ان کی زندگی میں اور ہمیں بھی بہترین تبدیلیاں نصیب فرمائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، یہ جو قربانی ہے، یہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات تشریق ہے، یہ بھی حج ہی کا تشاکل ہے، مشابہت ہے. اور سارے جہان پر چونکہ حج فرض نہیں ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور دور دراز کی عبادت ہے، کچھ لوگوں کو نصیب ہوگی اور کبھی کبھی ہوگی، تو ایک عبادت قربانی اور دوسری عبادت تکبیرات تشریق. ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مردوں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا یہ واجب کر دیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، یعنی کل عصر میں جا کے 23 نمازیں پوری ہو جائے گی اور تکبیرات تشریق ہوگی. چاروں ائمہ، چاروں فقہ، کل اسلام اس عمل پر متفق ہے. مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، اولیاء، علماء، صلحاء سب متفق ہے. یہ حقیقت میں ان اعمال کی ایک نقش ثانی ہے، ایک عکس یاد ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بعض لوگ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. وہ اچھی طرح سن لے کہ وہ مبارک دنوں میں گناہگار ہو رہا ہے، سستی نہ کرے اور یاد آنے پر پڑھ لے تاکہ عادت صحیح رہے. جن کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہو وہ جیسے ہی سلام پھیرے، یعنی فرض نماز کے بعد، تکبیرات تشریق کا تعلق سنت واجب نفلوں سے نہیں ہے. فرض نماز کے بعد خواہ جماعت سے ہو یا انفرادی ہو، سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دفعہ آواز سے پڑھی جائے. آواز میں یہ فائدہ ہے کہ جن ساتھیوں نے نہیں پڑھی انہیں بھی احساس ہو جائے گا. خواتین پر بھی تکبیرات تشریق صاحبین کے قول کے مطابق اور اسی پر فتویٰ ہے، واجب ہے. البتہ وہ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھے گی. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں، عید اور دعائیں قبول فرمائیں. بھرپور طریقے سے ادارے کا تعاون کیا گیا اور طلبہ کی پذیرائی کی گئی. بہت ساروں نے خود قربانی کی کھالیں لا کے جمع کی. ادارے کا در و دیوار چھپا چھپا، استاد، شاگرد، عالم، طالب سارے شکر گزار ہے، دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارا فضا سازگار بنائے، شہر میں اور ملک میں باقاعدہ امن نصیب فرمائے. وآخر دعوانا